بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس جاتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے؟ جواب ہے نماز۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو جتنی بانٹو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ جواب ہے محبت۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس نبی کے ہاتھوں دجال قتل ہو جائے گا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ سوال ہے بتائیے لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب ہے کتے سے۔ سوال ہے خواب میں کیا چیز دیکھنا موت کے قریب آنے کی نشانی ہے؟ جواب ہے مرنے سے پہلے ایسا کوئی بھی خواب نہیں آتا کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ موت قریب آ گئی ہے۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال ہے جو انسان مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے وہ کیا کہلائے گا؟ جواب ہے مرتد۔ سوال ہے نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے بیٹی نے۔ سوال ہے وہ کون سی عظیم ہستی تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت تورے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب ہے زکوٰۃ کو۔ سوال ہے کیا واٹس ایپ پر طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب ہے واٹس ایپ یا دیگر ڈیجیٹل ذرائع جیسے میسیج ای میل پر طلاق دینا شرعی طور پر ممکن ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ طلاق کے الفاظ واضح ہوں اور طلاق دینے کا ارادہ موجود ہو، تاہم اس کے صحیح ہونے کے لیے چند شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر واٹس ایپ پر بھیجی گئی طلاق کا پیغام واضح ہے اور شوہر نے ارادہ کے ساتھ بھیجا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن ایسے معاملات میں فقیہ یا دارالافتاء سے مشورہ کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ کوئی شرعی الجھن نہ رہے۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ کس ملک کا نام ایک نبی کے نام پر رکھا گیا ہے؟ جواب ہے اسرائیل کا۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وقت مسلمان کو سلام کرنا منع ہے؟ جواب ہے خطبے کے وقت۔ سوال ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال ہے قیامت کے دن پل صراط پر سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔ سوال ہے لوگوں کے حسد اور نظر بند کی وجہ سے گھر نہ بنوانا کیسا ہے؟ جواب ہے لوگوں کے حسد یا نظر بد کے خوف سے کوئی نیک اور ضروری کام جیسے گھر بنوانا ترک کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق درست نہیں۔ اسلام میں توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسے کی تعلیم دی گئی ہے اور انسان کو زندگی کے فیصلے خوف یا وسوسوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ حکمت اور بھروسے کے ساتھ کرنے چاہیے۔ حسد اور نظر بد کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے، نظر بد کا اثر حقیقی ہو سکتا ہے۔ اسلام میں نظر بد اور حسد سے بچنے کے لیے درج دعاؤں اور اقدامات کی ترکیب دی گئی ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت صبح اور شام، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنے بھائی کی کوئی چیز پسند آئے تو اسے دعا دو، اس لیے خود بھی دوسروں کے لیے اچھے جذبات رکھنا ضروری ہے۔ لوگوں کے حسد یا نظر بد کے خوف سے گھر نہ بنوانا درست رویہ نہیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں، نیک اعمال کریں اور نظر بد سے بچنے کے لیے اسلامی دعا کا اہتمام کریں۔ حسد اور خوف کی بجائے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا ہی مومن کی نشانی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین کی وفات کب ہوئی تھی؟
جواب ہے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو۔ سوال ہے قرآن مجید میں آیات شفا کتنے مقامات پر موجود ہے؟ جواب ہے 6 مقامات پر۔ سوال ہے شیطان جنت کا خزانچی کتنے سال تک رہا؟ جواب ہے 40,000 سال تک۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ جواب ہے لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو زندہ بھی ہے اور پانی بھی نہیں پیتی؟ جواب ہے آگ۔ سوال ہے کس نبی کی قوم پر اللہ نے مینڈکوں کی آفت نازل کی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال ہے حق مہر کتنا مقرر کرنا چاہیے؟ جواب ہے حق مہر ایک اسلامی شادی کا بنیادی حصہ ہے اور اس کی مقدار کا تعین چند اہم باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جانا چاہیے۔ شرعی طور پر کوئی مخصوص حد مقرر نہیں کی گئی۔ حق مہر کا تعین شوہر کی مالی استطاعت کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مہر مقرر کرنے کے بعد وہ ادائیگی میں مشکل محسوس کرے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے۔ بہت زیادہ مہر مقرر کرنا یا بے حد کم رکھنا دونوں مناسب نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان نکاح کی ترغیب دی ہے تاکہ معاشرے میں نکاح کو مشکل نہ بنایا جائے۔ قرآن حق مہر عورت کا شرعی حق ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ حق مہر کا مقصد عورت کو تحفظ اور عزت دینا ہے، اس لیے اس کا تعین ایسے طریقے سے چاہیے جو نہ شوہر کے لیے بوجھ بنے اور نہ ہی نکاح میں رکاوٹ پیدا کرے۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ساری عمر اپنا گھر تعمیر نہیں کیا تھا؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ کس وقت نیکی کی بات کرنا حرام ہے؟ جواب ہے جمعے کے خطبے کے دوران۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے؟ جواب ہے 114 مرتبہ، لیکن سورہ توبہ کے آغاز میں نہیں ہے۔ سوال ہے کس کے پتھر سے حضور علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے عتبہ۔ سوال ہے کس انسان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے؟ جواب ہے شرابی کو۔ سوال ہے ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے ایک وضو سے جتنی نمازیں چاہیں پڑھی جا سکتی ہیں بشرط یہ کہ وضو برقرار رہے اور اس کے توڑنے والے عوامل مثلاً پیشاب یا نیند وغیرہ واقع نہ ہوں۔ شریعت میں وضو کے لیے کوئی خاص تعداد مقرر نہیں کی گئی، اگرچہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا بہتر اور مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے، مگر بعض اوقات ایک وضو سے کئی نمازیں بھی ادا فرماتے تھے۔ جب تک وضو برقرار رہے آپ جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، فرض، سنت، نفل یا وتر سب پڑھ سکتے ہیں، لیکن نیا وضو کرنا اللہ کی قربت اور ثواب کی نیت ہے۔ سوال ہے اسلام کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جواب ہے دین حنیف مراد اسلام ہی ہے۔ دین حنیف کے اردو معنی عقیدے کا سچا اور پختہ حق پرست باطل کی ضد۔ سوال ہے سورہ فاتح قرآن میں سب سے پہلے کیوں رکھی گئی؟ جواب ہے کیونکہ انسان کے منہ سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ الحمدللہ تھا۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ کو سورۃ الصلاح کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتح کو، کیونکہ اس کا ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ سوال ہے قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس غم میں کتنا عرصہ روتے رہے؟
جواب ہے 40 سال روتے رہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے شرک کو۔